تو یہاں مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ جو باہمی تعلق ہے یہ استوار رہنا چاہیے، اس میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ وہ پاک ذات جو ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتی ہے، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمیشہ وہی انسان پختہ ہوتا ہے، وہی انسان کندن بنتا ہے، وہی انسان کیمیا بنتا ہے جس کا تعلق اپنے مرکز کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ملت کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھ، اور جو پتا شجر کے ساتھ لگا رہتا ہے اس پہ خزاں نہیں آتی، اور جو پتے جڑ جاتے ہیں وہ یا تو آگ میں چلے جاتے ہیں یا روڑی پہ چلے جاتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہماری وابستگی اگر اپنے شیخ کامل کے ساتھ مضبوط ہے تو خدا کی قسم وہ پاک ذات بھی اسی پہ ہمیں معاف کرنے کی خواہاں ہے، کیونکہ رحمت او بہانہ جوید بہا نمی جوید، اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، اے بندے یہ کر لے بخش دیتا ہوں، یہ کر لے بخش دیتا ہوں۔ تو مت یہ سوچو کہ 40 سال زندگی ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، ساری زندگی برائیوں میں گزاری ہے، اب میری بخشش نہیں ہو سکتی۔ نہیں دوستو، جو انسان اس کی اپنے مالک کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے مرکز کے ساتھ، اپنے شیخ کامل کے ساتھ رابطہ مضبوط اور استوار رکھیں۔ تو اس رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس رابطے کو کیمیا بنانے کے لیے، اس رابطے کو کندن بنانے کے لیے، کیونکہ ہم تو ناقص ہیں، لیکن کسی کامل کے ساتھ جب انسان جڑ جاتا ہے تو ناقص بھی کامل ہو جاتا ہے۔ کیمیا پیدا کن از مشتے گلے، بوسا زن بر آستانے کاملے۔ اگر تو اپنے اس مٹی کے جسم کو کیمیا کرنا چاہتا ہے، کندن بنانا چاہتا ہے، تو کسی کامل کے آستانے پر آ کر بوسا دے دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت قبلہ عالم کے ارشاد عالیہ کے مطابق حضرت قبلہ عالم نے ہم سب کی، کیونکہ یہ خانقاہیں ایک تبلیغی اور نشریاتی ادارے ہوتے ہیں، یہاں سے جو پیغام ملتا ہے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہم سب کی تعلیم کے لیے، مدرسوں میں تو لوگ اوراق گردانی کرتے ہیں، ورق گردانی ہوتی ہے، لیکن آستانوں پہ تو انسان بنائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان خانقاہوں میں انسان بنائے جاتے ہیں، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، لیکن ہم سب ایک دوسرے کو ایسے ملتے ہیں کہ سگے بھائی بھی ایسے نہیں ملتے۔ بے شک۔ تو حضرت قبلہ عالم کے ارشاد عالی کے مطابق یہ میگزین، ماہانہ میگزین، ہر ماہ اس آستانہ عالیہ سے نشر کیا جایا کرے گا، اس کی اشاعت ہوا کرے گی مینات الاسلام کے نام سے۔ حضرت قبلہ عالم نے وہ نام اس کا رکھ دیا کہ جس کے اندر سب کچھ آ گیا۔ مینات الاسلام کا مطلب ہے اسلام کا راستہ، سبحان اللہ۔ اور یہ خانقاہ کا مطلب بھی اسلام کا راستہ، آستانے کا مطلب بھی اسلام کا راستہ۔ اور حضرت قبلہ عالم نے ہم سب کے لیے اس میں ہر قسم کے اسلامی مضامین ہوں گے، اہل سلسلہ اور غیر سلسلہ، ہم سب اہل سلسلہ ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ہمارے بعض بھائیوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص فلان جگہ بیعت ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ شخص فلان جگہ بیعت ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سنیے، میرے حضرت قبلہ عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پیر ہے۔ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں
جس سلسلے میں بھی ہم داخل ہیں ہم سب پیر بھائی ہیں، کیونکہ فیض ایک ہے، جہاں سے یہ فیض آ رہا ہے سب ایک ہے۔ نقش بندی بھی وہی بانٹ رہے ہیں، قادری بھی وہی بانٹ رہے ہیں، چشتی بھی وہی بانٹ رہے ہیں، سہر وردی بھی وہی بانٹ رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کو ہم جنرل سٹور کہہ دیتے ہیں، کسی کو میڈیکل سٹور کہتے ہیں، سب دے تو چیزیں ہی رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، کوئی کہیں بھی داخل ہو ہم سب پیر بھائی ہیں۔ ان تفریقوں کو ختم کرو، ان فرقوں کو ختم کرو، اس اپنی چھوٹی چھوٹی تقسیم کو ختم کرو اور مشرب محمدی میں رنگے جاؤ۔ وہ شراب جو مدینے کے مے خانے سے ملتی ہے سب وہی بانٹ رہے ہیں، وہ ساقی بغداد کا ہو یا اجمیر کا ہو یا ساہو چک میں آ کر بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ماہنامہ منات الاسلام کے نام سے میگزین حضرت قبلہ عالم کے ارشاد عالیہ کے مطابق شروع کیا گیا ہے۔ باہر سٹال پر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اس کی ممبرشپ ہو رہی ہے۔ اپنا نام لکھوائیے، اپنا فون نمبر لکھوائیے اور جو اس کی سالانہ ممبرشپ ہے وہ وہاں جمع کروائیں، اور یہ میگزین آپ کو ہر ماہ آپ کے گھر پہنچ جایا کرے گا۔ دوسرا، آپ کو میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام رفقا کی جانب سے، تمام کارکنان کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں تو اس قابل نہیں، نہ چیز ہوں، ناقص ہوں، آکر ہوں، خدا کی قسم زبان سے نہیں دل سے کہہ رہا ہوں، میں تو اس قابل نہیں، لیکن میرے حضرت قبلہ عالم کا صدقہ، حضرت قبلہ عالم کی توجہ خاص کا صدقہ، حضرت قبلہ عالم کی یہ سوانح حیات موضوعات تصوف پہ نادر کتاب ہے، اور اس میں حضرت قبلہ عالم کی جامع سوانح حیات موجود ہے کہ آپ کہاں سے چلے، کہاں پہنچے، آپ کے ملفوظات کیا ہیں اور آپ کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے۔ اس کے لیے یہ کتاب ہے تجلیات مرشد کے نام سے، کہ ہمارے مرشد کی تجلیات ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ مختلف مسائل، مختلف سوالات روزمرہ کی زندگی میں ہمیں پیش آتے ہیں، اور ہمارے بھائی کم علمی کے باعث، کتابوں کی ورق گردانی نہ کرنے کے باعث ان میں وہ جواب نہیں دے پاتے اور شرمسار ہونا پڑتا ہے۔ سوچتے ہیں چلو جی آپ نے بات کر دی، اب ہم خاموش رہتے ہیں۔ تو اس میں الحمدللہ تعالی حضرت قبلہ عالم کے فیض خاص کا صدقہ بے شمار متعدد موضوعات تصوف پہ جامع تفصیل ہے، سوالات ہیں، جوابات ہیں کہ یہ روزمرہ ہم خانقاہوں میں کیوں آتے ہیں، مزارات پہ حاضری کیوں دیتے ہیں، پھول کیوں پیش کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے نام پہ جانور کیوں ذبح کرتے ہیں، یہ تصوف کیا ہے۔ تو اس کا ہم نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس سے لے کر آج بھی حضور کا دور ہے، لے کر تاحال آج تک یہ تصوف کن کن مراحل میں کس کس طرح حالات کی تبدیلیوں کے ساتھ چلتا آیا، ساری اس کی تفصیل پیش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام رفقا کو، کارکنان کو آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اس در اقدس سے زیادہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس نشست میں ہم دستار بندی کرتے ہیں ان بھائیوں کی جو اس قابل سمجھے جاتے ہیں کہ جن کی نماز روزے کی پابندی اور محبت شیخ میں ان کی استقامت اور اپنے علاقے میں سلسلہ عالیہ کی اچھی خدمت اور دین اسلام کی اچھی خدمت کرنے پہ جب شیخ خوش ہوتے ہیں تو اپنے مرید کو کچھ نواز دیتے ہیں، اور یہ ہمارا سلسلہ فیض یہ وہ چیز ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے کہ حضور جب خوش ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نواز دیا،
سیدنا عمر فاروق کو نواز دیا، سیدنا عثمان غنی کو نواز دیا، حضرت مولا کائنات کو نواز دیا، خواجہ حسن بصری کو نوازا گیا، خواجہ جنید بغدادی کو نوازا گیا، خواجہ معروف کرخی کو نوازا گیا۔ نوازتے نوازتے آج ہمیں ایسی ہستیاں ملی کہ ہم بھی ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح